تاریخ طبری سے واقعہ سقیفہ کی تلخیص۔ انصار نے جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع کیا اور انہوں نے سعد بن عبادہ کو خلیفۃ رسول مقرر کرنے کا ارادہ کیا اور اسی مقصد کے لیے بیمار سعد کو گھر سے نکال کر سقیفہ میں لے آئے۔ سعد نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے انصار کی دینی قربانی اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اور دوران خطبہ اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی عزت کرتے تھے اور انصار نے بھی دل کھول کر اسلام کی مدد کی اور دشمنان اسلام سے جہاد کیا۔ انصار کی تلوار ہی سے سارا عرب ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار سے راضی تھے، لہٰذا اب انصار کو چاہیے کہ دوسروں سے مشورے کیے بغیر اقتدار و حکومت پر قابض ہو جائیں۔ جواب میں انصار نے اس کی بھرپور تائید کی اور ان کی رائے کی تعریف کی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کہا، ہم آپ ہی کو خلیفۃ الرسول منتخب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہماری اس حکومت کو تسلیم نہ کیا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیمی اصحاب ہیں اور ہم نے رائے خدا میں اپنے وطن کو چھوڑا اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ایک انصاری نے کہا، اگر انہوں نے ہم سے جھگڑا کیا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو سن کر سعد بن عبادہ نے کہا، یہ تمہاری پہلی کمزوری ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کو انصار کے اس اجتماع کی اطلاع ملی تو وہ ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر سقیفہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ اسید بن حضیر، عویم بن سعدہ اور بنی اجلان سے تعلق رکھنے والا عاصم بن عدی بھی سقیفہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت عمر نے تقریر کرنے کا ارادہ کیا مگر ابو بکر نے انہیں تقریر سے روک دیا اور خود تقریر کی، جس میں حمد و ثنا کے بعد انہوں نے مہاجرین کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ مہاجرین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں تم سے سبقت کی ہے اور مہاجرین ہی خدا کی سرزمین پر سب سے زیادہ خدا کی عبادت کی ہے اور پہلی عبادت کی ہے، اور مہاجرین کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور قبیلے سے ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت و خلافت کے بھی تمام لوگوں سے وہی زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انصار کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ مہاجرین اولین کے بعد تمہارا ہی مقام ہے، ہم حکمران ہوں گے اور تم ہمارے وزیر ہوگے۔ حباب بن منظر نے اٹھ کر انصار سے کہا، اے گروہ انصار، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ سے مت نکلنے دو، یہ لوگ تمہارے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے ہیں اور کسی شخص کو بھی تم سے اختلاف کا یارہ نہیں ہے۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ ورنہ تمہاری آراء میں فرق آ جائے گا اور تمہارا معاملہ کمزور پڑ جائے گا۔ اگر ان لوگوں کو ہماری امارت منظور نہیں ہے تو ہم انہیں اپنی امارت تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتے، اور اس صورت میں ایک امیر ہم میں سے ہے اور ایک امیر ان میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ ناممکن ہے، ایک نیام میں دو تلواریں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ عرب اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کہ نبی کا ایک خاندان کا ہو اور جانشین دوسرے خاندان کا ہو، اور اس کے برعکس عرب ایک ہی خاندان کی نبوت و خلافت کو برداشت کر لیں گے۔ خلافت ہر لحاظ سے ہمارا حق ہے اور ہم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور امارت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور ان کے خاندان کے افراد ہیں۔ حباب بن منظر نے کہا، اے گروہ انصار، اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں مت آؤ، اور اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو یہ تمہارے حق پر قابض ہو جائیں گے، اور اگر یہ لوگ تمہاری حکومت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں اپنے شہر اور اپنے علاقے سے نکال باہر کرو۔ ان لوگوں کو اپنا زیر نگی بناؤ
خدا کی قسم اس امر کے تم ہی سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تمہاری ہی تلواروں سے دین نے ترقی حاصل کی اور بے دین افراد تمہاری تلواروں کی وجہ سے دین میں داخل ہوئے۔ میں ایک تجربہ کار اور جہاں دید شخص ہوں، تم میری باتوں پر عمل کرو۔ حضرت عمر نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے قتل کر دے گا خدا۔ حالات میں تلخی پیدا ہوتے دیکھ کر ابو عبیدہ نے کہا اے گروہ انصار، تم اسلام کے پہلے مددگار اور ناصر ہو اور اب سب سے پہلے تبدیلی کرنے والے مت بنو۔ نعمان انصاری کے والد بشیر بن سعد خزرجی نے اٹھ کر کہا اے گروہ انصار، گرچہ مشرکین کے ساتھ جہاد میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے اور ہمیں دین میں سبقت حاصل ہے، مگر ہم نے یہ سب کچھ حصول اقتدار کے لالچ میں نہیں کیا۔ ہم نے یہ تمام اطاعت خدا کی رضا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں لوگوں پر احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپنی قربانیوں کا دنیا میں صلہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا اور ان کی قوم ان کی خلافت کی تم سے زیادہ مستحق ہے۔ خدا کی قسم تم مجھ سے اس معاملے میں ان سے کبھی جھگڑتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ خدا سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا اس وقت تمہارے پاس عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے تم جس کی بیعت کرنا چاہو کر لو۔ حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کبھی حاکم نہیں بنیں گے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا اے گروہ انصار، واقعی تم صاحبان فضیلت ہو، لیکن تم میں ابو بکر، عمر اور علی جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یہ سن کر منظر بن ارقم نے کہا جن کا تم نام لے رہے ہو ہم ان کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، البتہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے اگر وہ خلافت کا مطالبہ کرے تو اس سے کوئی بھی جھگڑا نہیں کرے گا اور وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس وقت انصار میں سے بعض نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے مختلف آواز بلند ہونے لگیں اور مجھے اختلاف کا اندیشہ ہوا۔ میں نے ابو بکر سے کہا کہ آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر اور ابو عبیدہ ان کی بیعت کے لیے آگے بڑھے، مگر ان دونوں سے پہلے بشیر بن سعد نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ حباب بن منصر نے اسے پکار کر کہا تو اپنی قوم کی مخالفت کر رہا ہے، تو اپنے ابن عم سے حسد کر رہا ہے۔ جب قبیلہ اوس کے فرد نے بیعت کی تو اس کے بعد اس کے قبیلے نے بھی بیعت کی اور انہیں دیکھ کر خزرج قبیلے کے افراد بھی بیعت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت اسید بن حسین نے اپنے قبیلے سے کہا کہ تم ابو بکر کی بیعت کرو، کیونکہ اگر قبیلہ خزرج اقتدار میں آ گیا تو وہ تم پر فخر کرتا رہے گا، تم انہیں اقتدار میں آنے کا موقع ہی نہ دو۔ پھر لوگ ہر طرف سے بڑھ کر ابو بکر کی بیعت کرنے لگے اور ازدحام کی وجہ سے قریب تھا کہ سعد بن عبادہ کچلے جاتے۔ سعد کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا سعد کا خیال رکھو، اسے مت کچلو۔ حضرت عمر نے کہا اسے مار ڈالو، خدا اسے مارے۔ پھر حضرت عمر نے اس کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کہا میں چاہتا تھا کہ تجھے کچل ڈالوں اور تیرے اعضاء کو جدا جدا کر دوں۔ یہ سن کر سعد کا بیٹا قیس بن سعد اٹھا اور اس نے حضرت عمر کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر کہا اگر سعد کا بال برابر بھی نقصان ہوا تو میں تیرے منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہنے دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صبر عمر، صبر کرو، یہاں نرمی ہی فائدہ مند ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ سعد نے کہا کاش میں تندرست ہوتا اور میرے پاس قوت ہوتی تو میں آج شیر کی طرح گرج کر تجھے اور تیرے ساتھیوں کو حیران کر دیتا اور تجھے واپس تیرے اس شہر میں بھیج دیتا جہاں تو ذیت دار نہ کہ سردار تھا۔ پھر سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے یہاں سے اٹھا کر لے چلو۔ ان کے ساتھی آئے اور انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔
جوہری لکھتے ہیں کہ ثقیفہ میں جیسے ہی حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تو حضرت عمر دوڑ دوڑ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی ہے، اب تم بھی ان کی بیعت کرو۔ الغرض لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور انہیں مسجد میں لے آئے، اور جب وہ مسجد میں پہنچے تو ان کے حامیوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام وصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے۔ حضرت علی نے یہ آوازیں سن کر کہا